بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں کسی نے سوال لکھ کر کے بھیجا تھا کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھ سکتے ہیں، یا علم الاعداد کی کیا حقیقت ہے، یا اس طریقے سے جو لکھا جائے کیا یہ لکھنا یا اس کا اس طریقے سے پڑھنا جائز ہے؟ تو اگر کوئی اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے لکھ سکتا ہے تو یہ ایک علم ہے جس کو علم الجفر کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً تابعی کے زمانے سے یہ علم جو ہے ظہور میں آیا، اور انہی کی جو ہے انہی کا جو یہ یعنی کہ انہوں نے ہی اس علم کو ایجاد کیا تھا، یوں سمجھو۔ لیکن جو طریقہ آج ہمارے یہاں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بالکل ناجائز اور بالکل نادرست ہوتا ہے۔ مثلا جیسا کہ ایک مشہور الفاظ ہے 786، اس کے بارے میں عزیز دوستو واضح رہے کہ اس کو اگر ہم علم الاعداد میں لکھیں گے تو 786 کے عدد جو ہے الگ الگ یہ 19 حروف ہوتے ہیں، اور 19 حروفوں کے عدد جو ہے وہ الگ الگ لکھے جائیں گے تو یہ صحیح طریقے سے پڑھنے میں آ جائے گا۔ اور اگر ہم نے اس کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کر کے 786 کا عدد بنا دیا تو عزیز دوستو اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا یہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے عدد اکٹھے کیجئے گا، 19 حروف ہیں اس کے، اور اس میں با ہے، سب سے پہلا حرف ہے با، اس کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو اس کا جمع 2 بیٹھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اس میں سین کو جب ہم اس کو جمع کرتے ہیں تو اس کا 60 آتا ہے، جمع ہوا اس کا 62۔ اس کے بعد آتا ہے اس کے اندر میم کو جب ہم 62 میں جوڑتے ہیں تو یہ 102 بن جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک ہے لفظ اس میں اللہ، اس میں الف کا 1 ہے، لام کے 30 ہیں، اور پھر لام کے 30 ہیں، اور پھر ہا کے 5 ہیں، تو یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں 62۔ اس کا مجموعہ ہو گیا یعنی اس کا مجموعہ ہوگا 66، اور 66 اور 2 اس کا مجموعہ ہوتا ہے 68، یعنی یہ بن گئے 168۔ اس کے بعد میں ایک الفاظ ہے اس میں الرحمن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم الشان نام ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس واحد کا جس میں تمام صفات کمالیہ موجود ہیں، اور الرحمن جو ہے یہ ایک صفت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ جب ہم اس کے عدد جوڑتے ہیں تو الف کا 1 ہے، لام کے 30 ہیں، را کے 200 ہیں، اور پھر ہا کے
جو ہے 8 ہیں اور میم کے 40 ہیں اور پھر نون کے 50 ہیں. مجموعہ آپ ان کا کیلکولیٹر کر کے آپ جو ہے ویڈیو کو نکال کر کے ویڈیو کو روک کر کے جو ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد میں ایک الفاظ ہے اسی کے اندر الرحیم. الرحیم کے معنی ہیں بہت بڑا رحم کرنے والا. تو عزیز دوستو اس میں الف کا 1 ہے، لام کے 30 ہیں، را کے 200 ہیں اور ہا کے 8 ہیں اور یا کے 10 ہیں اور میم کے اس میں 40 ہیں. جب ہم ان تینوں الفاظ کا بسمی اللہی الرحمانی الرحیم ان کے چاروں الفاظ کو جب ہم مجموعہ کرتے ہیں گنتی میں تو یہ 786 بیٹھ جاتا ہے. لیکن جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے یاد رکھیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس طریقے سے اس کا استعمال درست نہیں ہے اور اس کو لکھ کر گلے میں ڈالتے ہیں، یہ شرک تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے عزیز دوستو اس سے بچنا چاہیے اور اس سے ہمیشہ اس سے جو ہے جہاں تک نہیں بلکہ بچنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کو نہ بخشنے کا اعلان قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر کر دیا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اعلان کیا ہے وہ 2 جگہ تو میں نے بھی پڑھ لیا ہے. تو عزیز دوستو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ شرکیاں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے لگے. جب ایک آدمی نے ان میں سے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کے گلے میں کوئی چیز ڈلی ہوئی تھی، اس کو صلیب کہتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا کہ اس کو نکال کر اس کو کھول کر پھینکو کیونکہ یہ شرک ہے. آج بھی اگر آپ کسی تعویذ کو گلے میں لٹکا کر سعودی عرب کے اندر جائیں گے تو وہ اس کو توڑ کر پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ یہ شرک ہے، اور یہ حقیقتاً شرک ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر شفا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر جو شفا ہے وہ اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کرنے میں شفا ہے. ایسے نہیں کہ اس کو گلے میں لٹکا لیں یا اس طریقے سے اس کی تعویل کر کے اور ہندسوں میں اس کو ہم گلے میں لٹکا لیں. اس طریقے سے ہرگز شفا نہیں ہو سکتی. عزیز دوستو اب جو اصل موضوع ہے اس ویڈیو کا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک لفظ ہے ہرے کرشنا. یہ ہرے کرشنا لفظ جب ہم اس کو الگ الگ لیتے ہیں تو اس میں ایک حرف ہے ہا، ایک ہے را اور ایک ہے یا اور ایک ہے کاف اور ایک ہے را اور ایک ہے بڑا شین، ایک ہے نون، ایک ہے الف. کرش نون الف ورنا اس کے حروف ہو گئے 8. اس کے حروف ہو گئے 8. جب ہم ان 8 حروفوں کو عزیز دوستو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو علم الاعداد کے اعتبار سے ان کے الگ الگ عدد ہم جوڑتے ہیں تو ہا کے 5 جوڑ لیجئے گا. آپ ساتھ کے ساتھ لکھتے رہیں اور ساتھ کے ساتھ کیلکولیشن کرتے رہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. را کے ہیں 200 اور اور یا کے ہیں 10، یہ ہو گئے ہرے. اور آگے ہے اس میں کاف، اس کے ہیں 20، اس کے آگے ہے را، اس کے ہیں 200، اس کے آگے ہے بڑا شین، اس کے ہیں 300، اس کے آگے ہے نون، اس کے ہیں 50 اور اس کے آگے ہے الف. اس کے ہیں یعنی اس کا ہے 1. یہ اگر جب ہم اس کا مجموعہ جوڑتے ہیں تو اس کا مجموعہ بھی پورا کا پورا 786 بیٹھتا ہے. اب جو لوگ 786 کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ آپ ہرے کرشنا لکھ رہے ہیں یا 786 لکھ رہے ہیں. اس لیے عزیز دوستو اس طریقے سے اس کو نہ لکھا جائے. ایک لفظ ہے اللہ تبارک و تعالی، لفظ ہے اللہ، اور اس کا جب ہم عدد نکالتے ہیں تو الف کا 1 ہے، ڈبل لام کے 60 ہیں اور اس کے آگے ہا ہے، اس کے بیٹھتے ہیں 5، اور جب ان کو ہم مجموعہ کرتے ہیں تو وہ 66 بیٹھ جاتے ہیں. اس کا عدد 66 بیٹھتا ہے. اب آئیے ہم چلتے ہیں آگے. ایک نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی وکیل. واو کے 6 ہیں اور کاف کے جو ہے 20 ہیں
اور جو ہے یا کے 10 ہیں، یہ ہو گئے 36، اور اس سے آگے لام کے 30 ہیں، اس کے ہو گئے 66۔ اب جب کوئی آدمی 66 کا عدد لکھے گا تو میں یہ سوال کروں گا کہ اس میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا نام لکھا ہے؟ کیا یہ لفظ اللہ لکھا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام وکیل لکھا ہے؟ اسی طریقے سے میں آپ کو بہت ساری چیزوں کے عدد جوڑ جوڑ کر کے بتا سکتا ہوں جو قرآن کریم کی آیات کے عددوں کے مطابق ہو جائیں گے، اور کئی گاؤں کے نام کے عدد بھی آپ لیجئے، جو ہے ایک گاؤں کا نام لیجئے، یہ ہاپڑ کے قریب پڑتا ہے اور اس کا نام ہے پانچیلو، میرے ذہن میں بھی آ گیا۔ اب اس میں پا کے 2 ہیں، الف کا 1 ہے، نون کے 50 ہیں، یہ ہوگا 63، وہ کیا نام 53، اور اس کے بعد میں جیم کے اس میں 3 ہیں، یہ ہو گیا 56، اور اس کے بعد میں پھر یہ کے 10 ہیں، یہ بن گیا 66۔ اب مجھے بتاؤ کہ آپ نے جو لفظ 66 بنایا ہے وہ اللہ لکھا ہے یا وکیل لکھا ہے یا پانچی گاؤں کا نام لکھ دیا ہے؟ اسی طریقے سے عزیز دوستو اور بہت ساری چیزوں کے نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی چیز کے عدد جوڑ کر مجھ سے نکلوانے ہوں تو میں کسی نہ کسی پر اس کو فٹ کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ اس لیے عزیز دوستو اس کا جو ہے استعمال ناجائز، اور اگر میں اس کو حرام بھی قرار دے دوں تو بیجا نہ ہوگا۔ اس لیے عزیز دوستو ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ہمیں صرف اگر کرنا ہے تو ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے، اسی میں ہماری خیر ہے، اور اگر کسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو یہ بھی واضح رہے کہ جو ہے نفع اور نقصان الگ چیز ہے، اور حلال اور حرام کا مسئلہ الگ چیز ہے۔ حرام چیز سے اگر کوئی نفع اٹھائے تو اگرچہ اس کو نفع پہنچ جائے، لیکن عزیز دوستو وہ حرام ہی ہوگی۔ مثال کے طور پر شراب کھانسی میں نہایت ہی مفید ہے، لیکن واضح رہے کہ شراب کا استعمال ہر حال میں حرام ہے، اور اس کو اس سے شفا کو اس سے جو شفا حاصل ہوتی ہے اس کو ہم دلیل بنا کر اس سے ہم نفع حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کو ہم جائز قرار نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے گا تعویذ جو قرآن اور یعنی کہ تعویذ تو بالکل ناجائز ہی ہے، البتہ دم اور جو ہے اس طرح کی جو چیزیں اور ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں ہم ان کے ذریعے علاج کر سکتے ہیں، اور ہمیں انہی کے ذریعے علاج کرنا چاہیے۔ اور یہ جو گنتی والے تعویذات ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور ویسے تعویذات کو بھی گلے میں لٹکانے سے ہم سب کو پرہیز کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ البتہ اگر کسی کو یہاں دنیا میں فائدہ ان سے ہو بھی گیا تو آخرت کا اس میں زبردست نقصان ہے۔ عزیز دوستو جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، گناہ کے ذریعے مدد لی جاتی ہے تو وہ یقیناً شیطان سے مدد لی جاتی ہے۔ اور میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جب فتح مکہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک بت کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے اس کو توڑا اور توڑ کر تشریف لے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ توڑ دیا؟ آپ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں نے توڑ دیا۔ تو فرمایا کہ کچھ دیکھا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ابھی وہ نہیں توڑا۔ چنانچہ آپ دوبارہ تشریف لے گئے تو وہ دیکھا تو وہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا، حالانکہ ابھی توڑ کر کے گئے تھے لیکن وہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ آپ نے اس کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، بری طرح سے بکھیر دیا، خوب اچھی طرح سے توڑ دیا۔ پھر آپ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا اب کی بار کچھ دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر سے ایک ننگی عورت بال بکھرے ہوئے اس میں سے نکل کر بھاگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو لوگوں کے کاموں کو بناتا تھا اور بگاڑتا تھا۔ تو واضح رہے ہر آدمی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لے اور اچھی طرح سے سوچ لے۔ اگر کوئی فوری چیز فائدہ کر رہی ہے تو یقیناً
یقیناً اس کی وہ جو ہے شیطان سے اس کے اندر مدد لی جا رہی ہے، اور وہ ہمارے لیے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر کوئی آہستہ عمل کے ذریعے، قرآن کریم کی آیات کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے ذریعے مدد لی جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد لی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ لیکن واضح رہے، قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس کو پڑھ کر آپ بچھو پکڑ لیں، جس کو پڑھ کر آپ جو ہے سانپ کو پکڑ لیں، جس کو پڑھ کر آپ جو ہے بجلی کے ساکٹ میں انگلیاں دے دیں، ایسی کوئی دعا میرے بھائیوں اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے تو جادو کے اندر ہے، اور جادو سے علاج کرانا حرام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو جادو کرتے ہوں، یا کوئی جادوگر اس کے لیے تجویز کیا گیا ہو، یا اس نے فال کھولی ہو، یا کسی نے اس سے فال کھلوائی ہو، ان سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ البتہ حدیث کے الفاظ صحیح پورے طریقے سے میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اتنا ضرور ہے۔ واضح رہے، ان چیزوں سے علاج نہ کریں اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ البتہ دم کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور زیادہ تر دم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ اس کے علاوہ شیطان نے خود قسم کھائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہے تو شیطان لیکن بات سچی کہی۔ وہ کیا؟ شیطان نے کہا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو تو شیطان اور سرکش جنات آپ لوگوں کے پاس ہرگز نہیں پھٹک سکتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب رات کو سوتا ہے آدمی، سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، واضح رہے، یہ دعائیں اسی وقت کام کریں گی جب ہم بچنے کی بھی کوشش کرتے رہیں، یعنی اس کو پڑھیں اور تالا بھی لگائیں۔ اگر ہم تالا کھلا چھوڑیں گے تو عزیز دوستو یہ دعا اگرچہ کوئی کام کر جائے، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس تشریف لے گئے جن کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ صبح کے وقت اس دعا کو پڑھ لیتے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یا پھر دوسری دعا بتلائی وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ان دونوں میں سے کوئی سی ایک دعا بتلائی تھی جو میرے ذہن میں نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس کو پڑھ لیتا تو یہ بچھو اس کو نہ کاٹتا۔ لیکن نہ کاٹتا اس وقت نہ کاٹتا کہ اس کو ہاتھ نہ لگاتے، لیکن اگر اس کو پڑھنے کے بعد بھی آدمی بچھو کو پکڑے، سانپ کو پکڑے اور بجلی کے تار کو پکڑے اور زہر کو کھائے تو یقیناً اس کا اثر ضرور ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر سختی سے منع فرمایا کہ تقدیر کو اپنے اوپر غالب نہ کرو، کیونکہ موت اپنے وقت پر آئے گی۔ لیکن پھر زہر کھانا حرام کیوں؟ زہر کا کھانا حرام اس لیے کہ وہ آدمی اپنی تقدیر کو اپنے اوپر غالب کر رہا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوڑھ والے سے یا کھجلی والے سے دور بھاگو، بلکہ آپ نے کچھ مثال بھی دی کہ اس طرح بھاگو جو ذہن میں نہیں ہے۔ میں اس کو جو ہے دور بھاگنے پر بھی یعنی کہ دور بھاگنا ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے مریض کے پاس سے دور بھاگو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ لیکن عزیز دوستو، جب ہم اسباب پیدا کریں گے خود جان پوچھ کر، ایک سڑی ہوئی پیاز کو اچھی پیازوں کے اندر ڈال دیں گے تو وہ یقیناً ساری پیازوں کے اندر بدبو پیدا کر دے گی۔
اس لیے عزیز دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط قدم ہر چیز کے اندر بتایا ہے، اور کفر اور شرک کی باتوں سے حفاظت رکھنے کے جو ہے یعنی اپنے آپ کو بچانے کا سختی سے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داغ لگوانے میں شفا ہے، لیکن پھر یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ ایک صحابی کو جب کوئی پریشانی ہوئی تھی تو یعنی کہ یوں سمجھو کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے سلام کرتے تھے، پھر آپ کو کوئی پریشانی ہو گئی تو آپ نے داغ لگوایا، اور داغ لگوانے کے بعد میں فرشتوں نے سلام کرنا بند کر دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ کی اللہ کے سامنے، اور توبہ کرنے کے بعد فرشتے پھر ان کو سلام کرنے لگے، اور وہ برابر سلام کرتے تھے فرشتے ان کو۔ تو عزیز دوستو واضح رہے کہ کسی بھی حرام اور حلال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی چیز حرام ہے تو وہ نقصان دے گی، اور اگر کوئی چیز حلال ہے تو وہ فائدہ دے گی۔ حلال اور حرام کا ہونا یہ الگ چیز ہے، اور جائز اور ناجائز کا ہونا الگ چیز ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہر محنت کا پیسہ حلال نہیں ہوتا۔ اگر ہر محنت کا پیسہ حلال ہو تو چوروں کا پیسہ، ڈاکوؤں کا پیسہ، گانے بجانے والوں کا پیسہ، شراب بیچنے والوں کا پیسہ، جوا کھیلنے والوں کا پیسہ، اور زنا کرنے والوں کا پیسہ، ان کا سب کا پیسہ جو ہے حلال ہوتا۔ لیکن ہر چیز کے حلال ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک تو شریعت سے خود از خود حلال ہو، دوسرے اس کو جب حاصل کیا جائے تو اس کو جو ہے حلال طریقے سے حاصل کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ایک بکرے کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ شریعت سے پہلے حلال تھا، لیکن کیونکہ غیر اللہ کے نام پر جو ہے حلال وہ ذبح کیا گیا اس لیے وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک کتے کو کوئی اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ بھی حلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ از خود کتا حرام ہے۔ اس لیے عزیز دوستو حرام کا ہونا اور حلال کا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر برائی سے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنا علاج و معالجہ کرنے کی اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر برائی سے، خصوصاً کفر سے اور شرک سے اور بدعت سے اور کبیرہ گناہوں سے اور صغیرہ گناہوں سے بھی ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں پھیرتے تھے نماز کا اس وقت تک جب تک دو چیزوں سے آپ پناہ نہیں مانگ لیتے، ایک قرض سے اور دوسرے گناہ سے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ قرض سے اتنا ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے گناہوں میں سے دو گناہ کرتا ہے، ایک وعدے کا خلاف اور دوسرا جھوٹ، یہ دو بڑے گناہ کرتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کیا اس وقت تک جب تک اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ بن جائے۔ اس لیے عزیز دوستو ان چیزوں کا ہمیں خاص طور سے دھیان رکھنا ہے کہ اللہ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوئی بھی کام کریں اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، کیا طریقہ بتلایا ہے، اور ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث میں ہر چیز کا طریقہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔